اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی ہماری اس نشست میں مجالس العلم کی اہمیت و فضیلت پر روشنی ڈالی جائے گی۔ حقیقی علم کیا ہے اور حقیقی عالم کون ہے؟ قرآن مجید میں علم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اس کی تاثیر و ماہیت پر زور دیا گیا ہے کہ یہ علم کیسے بندے کو اس مقام تک پہنچاتا ہے۔ فرمایا سورۃ الزمر آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمایا، بھلا یہ مشرک بہتر ہے یا وہ مومن جو رات کی گھڑیوں میں سجود اور قیام کی حالت میں عبادت کرنے والا ہے، آخرت سے ڈرتا رہتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے۔ یعنی ایک طرف ایک منکر، محروم اور گمراہ شخص اللہ سے دور ہے، اور دوسری طرف ایسا مسلمان ہے جو صرف کلمہ پڑھنے والا نہیں بلکہ ایسا مومن ہے جو رات کی گھڑیوں میں قیام و سجود کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتا ہے۔ وہ آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب سے رحمت کی امید رکھتا ہے۔ بھلا وہ شخص جو محروم ہے اور وہ شخص جو سعید ہے ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ چنانچہ اس واضح فرق کو اسی آیت کے اگلے حصے میں بیان فرما دیجئے، کیا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو لوگ علم نہیں رکھتے سب برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جب ان کی برابری کو رد کیا تو پہلے اس علم کی ماہیت و نوعیت کو بیان کیا، کیونکہ علم والے اور علم نہ رکھنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اس اظہار کے لیے الگ آیت نہیں آئی، یہ ایک ہی آیت کریمہ کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ بطور مقدمہ اور آیت کا دوسرا حصہ اس کا نتیجہ بیان کرتا ہے۔ آیت کریمہ میں علم والوں سے مراد وہ ہیں جن کے قلب و باطن پر علم وارد ہوا اور وہ علم الہی اور علم کتاب کی تجلیات سے روشن ہیں۔ یہاں علم سے مراد وہ علم والے نہیں ہیں جو اپنے علم کی اسناد حاصل کر کے دنیا کماتے ہیں اور امت کو تفرقہ بازی کے ذریعے فرقوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایسے لوگ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور مخلوق الہی کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ جس علم کے حصول کے باوجود تواضع و انکساری، خشوع و خضوع، صدقہ اور اخلاص، تقوی و طہارت اور اپنے فرائض و واجبات کا احساس نہیں آتا تو اس صورت میں ایسا علم رکھنے والوں سے تو علم نہ رکھنے والے ہی بہتر ہوں گے۔ شیخ ابو العباس مرسی فرماتے ہیں، علم وہ ہے جو دل میں یوں سرایت کر جائے جیسے سفید چیز میں سفیدی اور سیاہ چیز میں سیاہی۔ حقیقی علم تو وہ ہے جو بندے کے قلب و باطن اور اس کے وجود پر اس طرح وارد ہو کہ اسے رات کے اندھیروں میں سجدہ ریز کر دے، جو ہمہ وقت اسے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف متوجہ رکھے، آخرت کا خوف جگائے رکھے اور اس کے اندر تواضع و انکساری، تقوی و پرہیزگاری اور نرمی و غمگساری پیدا کر دے۔ ایسا علم انسان کے تن اور من کو بھی سنوارے گا اور باطن کو بھی نکھار دے گا۔ ایسا علم رکھنے والوں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی آیت میں فضیلت علم کو آشکار کرتی ہے۔ فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کے نام سے آغاز کرتے ہوئے پڑھیے جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا۔ اس آیت کریمہ نے علم کی سمت کو متعین کر دیا ہے کہ علم وہی ہے جو تجھے رب سے آشنا کر کے اس کی معرفت عطا فرما دے۔ یہ آیت علم کے باب میں علم کو رب کی معرفت کے ساتھ جوڑ رہی ہے، یعنی جو علم
رب کی معرفت نہ دے اور اس کی ربوبیت کے رنگ میں نہ رنگ دے، اللہ تعالیٰ کی بزرگی کی تجلیات و اثرات دل پر نہ اتارے اور اندھیرے دور نہ کرے، وہ علم کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ التکاثر میں علم کے مراتب کو واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، پھر آگاہ کیا جاتا ہے، ہرگز نہیں، ان قریب تمہیں اپنا انجام معلوم ہو جائے گا۔ ہاں کاش تم مال و زر کی ہوس اور اپنی غفلت کے انجام کو یقینی علم کے ساتھ جانتے تو دنیا میں کھو کر آخرت کو اس طرح نہ بھولتے۔ یہ قرآنی آیات انسان کو آنے والی حقیقت سے آگاہ کر رہی ہیں، حالانکہ ابھی روز قیامت خبروں سے جی نہیں اٹھے، ابھی دنیا میں ہی ہیں اور جنت اور دوزخ میں بھی نہیں گئے۔ اس دنیا میں دیکھے بغیر جاننا، ماننا اور یقین کے مرتبے تک پہنچنا علم الیقین کہلاتا ہے۔ علم الیقین کے مرتبے تک پہنچانے کے بعد اب مرنے کے بعد کی بات بیان ہو رہی ہے۔ فرمایا تم دوزخ کو ضرور دیکھو گے، یعنی جس حرص نے تمہیں اور تمہاری زندگی کو برباد کیا، اس کے نتیجے میں دوزخ کو ضرور دیکھو گے، اور جب دیکھ لو گے تو پھر فرمایا پھر تم اسے ضرور یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے۔ یہاں یقین کی آنکھ سے دیکھنے کو عین الیقین کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے۔ اس عین الیقین یعنی مشاہدے کے بعد ہونے والا ورود اس عین الیقین یعنی مشاہدے کے بعد ہونے والا ورود حق الیقین بنتا ہے۔ ان آیات میں علم کو علم الیقین کے ساتھ جوڑا گیا ہے، یعنی جب یقین کا علم تھا تو اسے علم الیقین کہا، جب تک قیامت دیکھی نہیں تھی تو وہ پردہ غیب میں تھی، اس پر ایمان لائے، اس کا علم حاصل کر لیا اور یقین کر لیا تو علم الیقین ہوا۔ جب جنت اور دوزخ میں داخل ہو گئے اور انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو اسے عین الیقین کہا، یعنی جب قیامت کے دن اٹھ کر دیکھ لو گے تو عین الیقین ہو جائے گا۔ ایک دوسرے مقام پر فرمایا کہ جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو جائیں گے تو ان کے اعمال کی روشنی میں جنت کی راحتیں اور دوزخ کی اذیتیں ان کے تن اور من پر بیتیں گی، تو اس وقت ان پر جو علم بیتے گا تو وہ حق الیقین ہوگا۔ علم کو جانا تو علم الیقین کہا، جب اس میں داخل ہو گئے تو اسے حق الیقین کہا۔ ان مراتب علم کو قرآن مجید کی سورۃ الواقعہ کی روشنی میں بھی دیکھتے ہیں۔ ارشاد فرمایا جب واقع ہونے والی قیامت واقع ہو جائے گی، اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ قیامت تو چونکہ بپا ہوگی اور ہر ایک شخص پر وارد ہوگی، اس لیے قیامت کو واقعہ کہا۔ جب کسی چیز کو واقعہ کہتے ہیں تو وہ مشاہدہ نہیں رہا، بلکہ اب علم الیقین سے بھی بات آگے چلی گئی۔ علم الیقین بغیر دیکھے مانا تھا، عین الیقین دیکھ کر تسلیم کر لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کو الواقع سے تعبیر فرمایا ہے اور سورت کا نام بھی یہی رکھا۔ غور طلب بات ہے کہ جب واقعہ صادر ہو جاتا ہے تو بات دیکھنے سے آگے بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اب جو کچھ اس کے اثرات ظاہر ہونا تھے وہ سب ظاہر ہو گئے۔ گناہگاروں کو ہولناکی سے جو خوف زدگی پیدا ہونا تھی وہ ہو گئی، اور مومنین کو اللہ تعالیٰ کے تبسم ریز چہرہ حق نے جو راحت و سکون دینا تھا وہ انہیں نصیب ہو گئی۔ دوسرے لفظوں میں جنہیں دوزخ میں گرانا تھا انہیں گرا دیا گیا، جن کی شفاعت ہونی تھی ان کی شفاعت بھی ہو گئی۔ پہلے واقعے کا علم تھا تو علم الیقین تھا، اب خبر سے اٹھے تو واقعہ کو دیکھ لیا اور یہ عین الیقین ہے۔ اب وہ واقعہ وقوع پذیر ہو گیا، یعنی جس چیز کا علم تھا اب وہ علم وارد ہو گیا اور کیفیت بن گیا ہے۔ مشاہدے سے بات آگے چل کر واقع تک نکل گئی ہے تو اسے حق الیقین کہتے ہیں۔ علم کی تینوں حالتوں کو ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا آپ اپنے گھر میں موجود ہیں،
کہ خبر ملتی ہے کہ فلاں شخص کی گاڑی کا حادثہ ہو گیا ہے جس میں وہ شدید زخمی ہیں۔ آپ اس واقعے پر صدمہ محسوس کرتے ہیں۔ اس خبر سے ملنے والی گھبراہٹ علم الیقین ہے۔ اس واقعے کی دوسری شکل یہ ہے کہ آپ سڑک پر جا رہے ہیں اور اپنی آنکھوں کے سامنے ایک مہلک حادثے کو رونما ہوتے دیکھتے ہیں کہ شدید زخمی حالت میں ایک شخص کو چپکی ہوئی گاڑی سے باہر نکال کر ایمبولینس میں ہسپتال پہنچایا جا رہا ہے۔ آپ نے اس حادثے کے تمام واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ عین الیقین ہے۔ پہلی صورت میں حادثے کا سن کر آپ اس قدر گھبراہٹ، پریشانی اور خوف کا شکار نہیں ہوئے ہوں گے جس قدر ایک حادثے میں ایک جیتے جاگتے انسان کو موت کے گھاٹ اترتا دیکھ کر آپ خوف محسوس کرتے ہیں۔ اور کیا جائے تو پہلی اور دوسری شکل میں آپ کے خوف زدہ ہونے میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ اب اس کی ایک تیسری شکل یہ بھی ہے کہ یہ حادثہ اللہ نہ کرے خود آپ کے ساتھ رونما ہو رہا ہو اور شدید زخمی حالت میں آپ کو تباہ حال گاڑی سے باہر نکالا جا رہا ہے۔ آپ زخموں سے چور چور ہیں۔ آپ کے لیے یہ اذیتناک صورتحال قیامت کا منظر پیش کر رہی ہے۔ اب جس پر یہ قیامت بیتے وہی اس حادثے کی ہولناکی کو زیادہ محسوس کر سکتا ہے۔ حادثے کی یہ تیسری صورت علم کا آخری درجہ ہے جسے حق الیقین کہتے ہیں۔ آپ بخوبی سمجھ گئے کہ کسی واقعے کی خبر سن کر، دیکھ کر یا خود پر بیتنے پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں ان میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ قیامت کے احوال کی خبر پڑھ کر یا سن کر جو علم حاصل ہوتا ہے وہ علم الیقین ہے۔ قیامت کے دن کو دیکھ کر جو کیفیات ہوں گی وہ عین الیقین کا مرتبہ ہے، اور جب یہ واقعہ خود پر بیت گیا تو یہ حق الیقین ہے۔ قرآن حکیم نے یقین کے یہی تینوں مراتب سورۃ الواقعہ میں بیان فرمائے ہیں کہ جس کا علم تھا، جس کو آنکھوں سے دیکھا تھا، اب وہ تم پر بیت گیا۔ اب جو ہو گیا اسے قرآن مجید یوں بیان کرتا ہے، پھر اگر وہ وفات پانے والا مقربین میں سے تھا تو اس کے لیے سرور و فرحت اور روحانی رزق و استراحت اور نعمتوں بھری جنت ہے۔ یہ سورۃ الواقعہ آیت نمبر 92 کا ترجمہ ہم نے پیش کیا۔ اب تصور دیا جا رہا ہے کہ جس پر قیامت واقع ہو گئی اگر وہ مقربین میں سے تھا تو اس کے لیے روحانی رزق اور استراحت ہوگی اور نعمتوں بھری جنت ہوگی۔ پھر مزید فرمایا گیا، اور اگر وہ اصحاب الیمین میں سے تھا تو اس سے کہا جائے گا تمہارے لیے دائیں جانب والوں کی طرف سے سلام ہے، یا اے نبی آپ پر اصحاب یمین کے جانب سے سلام ہے۔ یعنی اب اسی وقوع پذیر ہونے والے واقعے کی دوسری صورت بیان کی جا رہی ہے کہ اب اس پر سلام کے تحائف آئیں گے۔ پھر فرمایا، اور اگر وہ مرنے والا جھٹلانے والے گمراہوں میں سے تھا تو اس کی سخت کھولتے ہوئے پانی سے ضیافت ہوگی اور اس کا انجام دوزخ میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ اب جب اسے سخت کھولتے ہوئے پانی کی ضیافت پر دوزخ میں داخل کیا جائے گا اور وہاں آگ میں جلے گا اور کھولتا ہوا پانی اور پیے گا جس سے اس کی انتڑیاں کٹ جائیں گی، جب یہ سب کچھ بیت جائے گا تو اس مقام پر فرمایا، ان ھذا لہو حق الیقین، بے شک یہی واقعی طور پر حق الیقین ہے۔ جس خبر کے بارے میں تمہیں بتایا تھا اور تمہیں اس کا علم ہوا وہ علم الیقین تھا، اور جو کچھ تم نے خود دیکھ لیا وہ عین الیقین تھا۔ اب جب وہ سب کچھ تم پر بیت رہا ہے، اگر دائیں ہاتھ والے مقربین میں سے ہو تو جنت کی راحتیں، لذتیں، استراحتیں، روحانی رزق اور فرحت و سرور کی کیفیتیں تم پر بیت رہی ہیں، اور اگر بائیں ہاتھ یعنی دوزخ والوں میں سے ہو تو آگ میں جل رہے ہو، کھولتا ہوا پانی اور پی رہے ہو، انتڑیاں کٹ گئی اور تمہارے پرخچے دوزخ میں اڑ گئے اور گل سڑ گئے ہوں تو اس کیفیت کو حق الیقین کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔